کربلا کا شاہ حسین، عشق محبت عشق محبت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں، عزیز دوستوں، آج کی یہ پروقار تقریب شہدائے کرب و بلا کی بارگاہوں میں اپنی عقیدتوں، محبتوں، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے. اسٹیج پر علماء کرام تشریف فرما ہیں. آپ ابھی خطیب ملت حضرت مولانا ملازم حسین ڈوگر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان پرجوش پرمغز سماعت کر رہے تھے. چند ایک گزارشات تھوڑے سے وقت میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سب سے پہلے یہ مسئلہ سماعت کر لیں کہ دین کے اندر کچھ چیزیں مباح ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ سنت ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب علیہ السلام، آپ ان لوگوں سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بس میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا. ہم نہ بحث بڑی کرتے ہیں، مذہب کے ہر مسئلے میں بڑی بحث ہوتی ہے. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ صدیاں بیت گئیں امام حسین کی نیاز پکاتے، اب بھی کچھ لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نیاز پکانا جائز ہے کہ ناجائز ہے. تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ اب تو بات بڑی آگے چلی گئی ہے، اب تو معاملہ بڑا دور نکل گیا ہے. اب تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کو قبول عام عطا کر دیا ہے. اب یہ نہ پوچھا کریں کہ نیاز پکانی جائز ہے کہ ناجائز ہے، اب یہ پوچھا کریں کہ وضو کر کے پکانی چاہیے کہ بغیر وضو بھی پک جاتی. آپ اب اس کو کیسے کمال تک پہنچایا جا سکتا ہے، اس میں مزید برکات کتنی آ سکتی ہیں، وہ پوچھا کریں. ساری زندگی ہم ابحاث میں گزار دیتے ہیں. لذت لینے والے لذت لے کے گزر بھی جاتے ہیں، عمل کرنے والے عمل کر کے گزر جاتے. صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے ٹوٹ کر پیار کریں، محبت کریں. دیکھو، اولاد کے لیے انسان روز ہی دعا مانگتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے وہ پردیس جانے لگے یا خدا نہ خواستہ ڈاکٹر اسے یہ کہہ دیں کہ آپ کی بیماری طول پکڑ گئی ہے، تو پھر بچوں کے لیے رو کے دعا مانگتا ہے. اور اس کی دعا میں پھر جذبات اور طرح کے شامل ہو جاتے ہیں. اسے محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا بنے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اولاد پاک سے اس طرح پیار کیا ہے کہ حضور تو اشارتاً کنایتاً بھی بات کرتے تو امت کے لیے وہ جان سے زیادہ عزیز ہے، لیکن حضور نے اس محبت میں وہ جذبات پیدا کیے، وہ انداز محبوب نے ہمیں سکھایا کہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو سینے سے لگایا محبوب نے، اور پھر حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور پھر توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب فرمائی اور کریم فرمانے لگے اے اللہ میں ان دونوں
مسلمانوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور اگلی دعا دیکھو ہم سب کا کتنا کام بناتی ہے۔ کریم فرمانے لگے اے اللہ جو جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ دوسری بات، پہلی بات یہ کہ ان کی محبت ضروریات دین کا مسئلہ ہے۔ صدر الافاضل سید نعیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے دلائل لکھنے کے بعد ایک موٹی بات لکھی کہ یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے۔ دوسری بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمیں صحابہ کی محبت اور صحابہ کا ادب اور صحابہ کی تعظیم یہ اہل بیت نے سکھائی ہے، اور اہل بیت کا ادب، اہل بیت کی عزت اور اہل بیت کی تعظیم یہ ہمیں صحابہ نے سکھائی ہے۔ ایک ہے تاریخ، وہ مورخ پر ڈپینڈ کرتی ہے۔ میں تاریخ لکھنے بیٹھوں گا تو جو لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے میں ان کا ذکر کروں گا، میری نظر میں تو فارغ ہے، میں تو ان کا ذکر کروں گا جو مجھے اچھے لگتے ہیں۔ تاریخ مورخ پر ڈپینڈ کرتی ہے، ایسے تاریخی حوالوں کے پیچھے نہ بھاگا کریں، اصل یہ دیکھیں کہ کتاب و سنت کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نص بیان کی ہے قرآن مجید کے اندر کہ یہ جو صحابہ اور اہل بیت ہیں ان کی شان یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو جب اللہ فرماتا ہے یہ رحم دل ہیں تو آپ تاریخ کے جتنے مرضی حوالے لے کے آئیں، جب قرآن نے کہہ دیا رحم دل ہیں تو پھر یہ رحم دل ہیں۔ ان کا آپس میں کوئی اختلاف ثابت کر سکتا؟ اگر رائے میں کبھی کوئی اختلاف ہوا بھی ہے تو حسن نیت پر مبنی ہے، اخلاص پر مبنی ہے، اپنی رائے کو حق سمجھنے پر مبنی ہے۔ لہذا ان ابحاث میں نہ پڑے، پیار کریں، احترام کریں۔ ویسے بھی جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ بڑوں کی ڈگریاں نہیں پوچھتے۔ آپ فرسٹ ایئر میں چلے جائیں کالج میں، آپ کا پہلا دن ہے تو اردو کے ٹیچر آ گئے، آپ کو انہوں نے کہا کہ میاں کتابیں نکالو، سبق پڑھنا ہے، تو ایک اسٹوڈنٹ بیچ میں سے کھڑا ہو کے پوچھ لے کہ سر جی آپ ایم اے اردو ہیں، اور پھر یہ پوچھے کہ ایم اے اردو کے بعد آپ نے ایم ایڈ کیا ہے، اور پھر یہ بھی پوچھے کہ آپ میرٹ پہ آئے ہیں کہ سفارش پہ، تو کیا خیال ہے استاد صاحب ہاتھ باندھ کے سارے سوالوں کے جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے میاں یہ سوال مجھ سے پرنسپل پوچھے، یہ سوال مجھ سے کوئی بڑا آفیسر کرے محکمہ تعلیم کا، آپ شاگرد ہیں، آپ کا حق نہیں بنتا آپ مجھ سے سوال کریں، آپ کتاب نکالیں اور جو میں پڑھاتا ہوں وہ پڑھیں۔ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں اور صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ ہم نے تو فیض لینا ہے، تربیت پانی ہے، کسی ایک کے پیچھے لگو گے تو ہدایت کا نور ملے گا۔ تو یہ سکھایا ہی، آپ دیکھیے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ میرے بھائی آپ بیٹھ جائیں، آپ کی بڑی مہربانی، آپ تشریف رکھیں۔ یہ ہمارے شاہد صاحب جو ہیں یہ بڑے پیارے ہیں، کہتے ہیں نا جی مولوی صاحب تہاڈے کو ٹائم لینا ہے، تہاڈا ڈیمانڈ کی ہے، تو میری ڈیمانڈ یہ ہوندی کہ جلسہ ذرا کھلی جگہ تے رکھ لیا جی، ایسی بھی سوکھے رہیے تو آن والے بھی ذرا سوکھے رہیں۔ لیکن وہ دوست ہیں، وہ پھر بعض دوست زیادہ اچھے ہوتے ہیں، وہ بڑا خوبصورت مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں مسجد پاک صاف جگہ ہے، بندے وضو کر کے آؤ گے۔ تو یہ بھی بڑا، اب اتنی خوبصورت دلیل کا آپ جواب کیا دیں گے؟ تو چلو ٹھیک ہو گیا۔ وہ الگ بات ہے کہ کچھ مشکل درپیش آئے تو چند ایک گزارشات آپ سماعت کریں۔ آپ کی گرمی کا مجھے بڑا احساس ہے، ظاہر ہے آپ لوگ دیر سے بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں، سب سے زیادہ احادیث آپ سے مروی ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں، لیکن امام حسین کے قدم مبارک کو مٹی لگ گئی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف، آج نا ہمارے جدید پڑھے لکھے لوگوں میں خشکی بڑی آ گئی ہے۔ اور بھیا بیٹھ جاؤ، اس کو بند کر دو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آج خشکی آ گئی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں میں بڑا پروفیسر آدمی ہوں، آپ تعظیم کی بات کرتے ہیں، تکریم کی بات کرتے ہیں، یہ مشکل کام ہے۔ او خدا کے بندو، ادب انسان کو دائروں میں بند کرتا ہے، ادب سے حسن پیدا ہوتا ہے۔ آپ ایک شاگرد کو دیکھتے ہیں کہ وہ پی ایچ ڈی کر گیا ہے اور بہت بڑا آفیسر ہو گیا ہے اور 2 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھا ہے اور اپنے گاؤں آ رہا ہے،
لیکن اس کا ٹیچر ابھی بھی میٹرک پی ٹی سی ٹیچر ابھی بھی سائیکل پہ ہے. تو رستے میں ملاقات ہو گئی تو وہ پی ایچ ڈی اور بہت بڑا آفیسر شاگرد وہ گاڑی سے نیچے اتر آیا. پہلے استاد صاحب کو سلام کیا, پھر کہا کہ یہ بچہ سائیکل لے آتا ہے, آپ میری گاڑی میں بیٹھیں, میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں. تو میرے بھائی ادھر دیکھنا, استاد صاحب کو اچھا بڑا لگا. گئے وہ بعد میں اپنی سائیکل پہ, کہا نہیں نہیں بیٹا میرا سائیکل ہی ٹھیک ہے. گئے اپنی سائیکل پہ, لیکن انہوں نے ڈھیروں دعائیں دیں اور بہت خوش ہوئے کہ میرے شاگرد نے میری عزت کی ہے, ادب کیا ہے. جائیں گے وہ دوبارہ اسی سائیکل پہ بیٹھ کے, لیکن جب دوبارہ سائیکل پہ بیٹھیں گے نا انہیں ایسا لگے گا کہ میری سائیکل تو پجاروں سے مہنگی ہے, کیونکہ پجاروں والا تو اتر کے سلام کر رہا ہے. تو ادب آپ جب کرتے ہیں نا, ادب, سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس قدموں کو مٹی لگ گئی. تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا امامہ کھول دیا. اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے. آپ نے امامہ کھولا اور جناب امام علی مقام کے قدم مبارک صاف کرنے شروع کیے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, آپ بزرگ ہیں اور میں جوان ہوں اور آپ میرے نانا کے صحابی ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, آپ کی عمر زیادہ ہے. تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے, حسین یہ جو میں آپ کے پیر صاف کر رہا ہوں تو خون رسول کا احترام کر رہا ہوں. تو ایک تو ہمیں یہ سکھایا صاحب. پھر تیسری بات یہ کہ ہم نے اہل بیت سے لینا کیا ہے. کاش آپ موبائل کم چلاتے اور میری بات زیادہ سنتے, تو مجھے لگتا آپ بات سننے آئے ہیں. اللہ خیر کرے, جتنے موبائل اتنے ہی صحافی, اتنی اندر کی خبریں, اتنے ہی تبصرے, اتنے ہی کمالات. او بھائی تھوڑا سا ٹھیک ہے, لیکن جتنا مطلب بہت زیادہ سوار کر لیں دماغ پہ تو پھر تو نیند آنی کم ہو جاتی. آپ بات سنیں, آپ دیکھیں میں نے چلے جانا ہے, موبائل ادھر ہی رہنا ہے, آپ سارے موبائل دیکھ رہے ہیں بجائے ایسے کہ میری بات سنتے. سنو, دنیا میں سب سے سکھی وہ بندہ ہوتا ہے جو اپنے گھر میں سکھی ہوتا ہے. جو اپنے گھر کے اندر سکھی ہو وہ بندہ بڑا. میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہاں اگر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے نا جو پریشان ہے, گھر کی کوئی پریشانی چل رہی ہے, تو پوری محفل میں بھی اس کی توجہ پیچھے ہی ہے. خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو یہ گھر کی ٹینشنیں پریشانیاں بڑے بڑے لوگوں کو کھا جاتی. بڑے بڑے لوگ آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں اور باہر بھی کوئی بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دے پاتے. جو اپنے گھروں میں سکھی ہوتے ہیں وہ باہر بھی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے لیتے ہیں. گھر کے اندر جو لوگ اطمینان چاہتے ہیں, سکون چاہتے ہیں, تسلی چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ میں اس طرح اپنی اولاد کی تربیت کروں کہ میرا گھرانہ بچ جائے اور آنے والے اوقات میں میرے بچے بھی کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیں, تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کی تربیت کن طریقوں پہ, کس منہج پہ کی ہے, وہ طریقے اپنائیں, وہ چیزیں ڈھونڈیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو خود بھی دوزخ کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. ہماری ذمہ داریوں میں سے صرف ان کے لیے کھانا پینا, آسائشیں اور سہولیات ہی جمع کرنا نہیں, ان کو دوزخ کی آگ سے بچانا, جنت کے رستے پہ ڈالنا, یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. یہ حدیث پاک سنیں اور اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اب تو خیر سب گھروں میں سالگرہ ہونے لگ گئی ہے, اللہ خیر کرے. جب پیروں مولویوں کی ہونے لگ گئی ہے تو باقی کون بچا ہے, اب سب جگہ ہونے لگ گئی. تو سالگرہ پہ تحفے تحائف لوگ دیتے ہیں اور باپ چاہتا ہے کہ میں نا سب سے بہترین تحفہ اپنی اولاد کو دوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی باپ کا اپنی اولاد کے لیے بہترین تحفہ یہ ہے کہ اسے اچھا ادب سکھائے. لوگ مشورہ لیتے ہیں کہ میں اس موقع پر بیٹے نے میٹرک کیا ہے تو کیا تحفہ دوں, اس نے فلاں کامیابی حاصل کیا ہے تو کیا تحفہ دوں.
تو میرے کریم فرمانے لگے کسی باپ کے لیے اپنی اولاد کے حق میں بہترین تحفہ یہ ہے کہ انہیں اچھا، آپ یقین کریں جن لوگوں کے اخلاق برے ہوتے ہیں کبھی ان کی بیوی سے پوچھیں وہ کس تکلیف میں، پڑوسیوں سے پوچھیں کس تکلیف میں، دوستوں سے پوچھیں کس تکلیف، حتیٰ کہ بچے پریشان ہیں کہ اتنا تلخ اخلاق ہے ہمارے باپ کا۔ بہترین تحفہ یہ ہے کہ اولاد کو اچھا ادب سکھائیں۔ 3-4 باتیں اہل بیت نبوت کے اسوہ کے تعلق سے عرض کر کے بات کو سمیٹوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک نے اپنے گھر والوں کو وقت دیا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں وقت نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں کیا چاہیے وہ بتاؤ، او بھائی آپ چاہیے، آپ کا ٹائم چاہیے، آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالیں، بچوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ او جی میں بڑا مصروف ہوں، میں نے کچھ ایسے حاجی نمازی بھی دیکھے ہیں، ناراض نہیں ہونا حاجیوں نمازیوں نے مجھ سے، حاجی نمازی بھی دیکھ کہتے ہیں بچوں کو پیچھے لے جاؤ میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ نبی پاک کے تو کندھوں پہ بچے سوار رہتے تھے، حضور تو سجدہ کرتے تھے تو حسنین مبارک کندھوں پہ چڑھ جاتے تھے۔ تو آپ مطلب کس طرح کا تقوی رکھتے ہیں، اپنے تقوی کی تعریف کریں۔ آپ کا تقوی کیا ہے؟ حضور کی جو سب سے بڑی نواسی ہیں حضرت زینب کی صاحبزادی امامہ بنت زینب، بخاری میں موجود ہے، حضور مسجد میں نماز کے لیے جاتے تھے تو نواسی کو اٹھا کے لے جاتے تھے، اور حضور نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو نواسی حضور کے پاس ہوتی تھی۔ خدا کے بندو بچوں کو وقت ہی نہیں دیتے، ان کے ساتھ اٹیچ ہی نہیں ہوتے۔ ناراض نہ ہونا، یاروں کے ساتھ دعوتیں کھانے کا ٹائم ہے، دوستوں کے ساتھ ٹھنڈے علاقوں کی سیریں کرنے کا ٹائم ہے، یاروں کے ساتھ نکل جانے کا اور لمبی ڈرائیو پہ جانے کا ٹائم ہے، بچوں کو کیوں وقت نہیں دیتے؟ اور بعض بندے بڑے بہانے کرتے ہیں، اب میرے بچیاں دا نا چاچے نہ بڑا پیار ہے، چاچے نال سکولے جاندے نے، تو اصل میں نہ بہانے کرتا ہے، تیرا خیال ہے کہ چچا لے جائے میری جان چھوٹے۔ اقرا بن حابس حضور کی بارگاہ میں آئے تھے تو نبی پاک کے ساتھ بچے کھیل رہے تھے، نواسے حضور سے محبت کر رہے تھے، سرکار شفقت کر رہے، تو انہوں نے کہا آپ بچوں کو بڑا ٹائم دیتے ہیں، میں تو نہیں دے پاتا۔ پتہ ہے حضور نے کیا جواب دیا؟ کریم فرمانے لگے تیرے دل سے اگر اللہ نے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں، مجھے تو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ حضور ٹائم دیتے تھے بچوں کو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شہزادی کونین، حضرت مخدومہ کائنات، فرماتی ہیں کہ ایک دن کریم مجھ سے فرمانے لگے کہ فاطمہ آج رات میں آپ کے گھر قیام کروں گا۔ فرماتی ہیں حضور میرے گھر تشریف لائے، اور آرام کرنے کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ ایک طرف امام حسن کو سلایا، ایک طرف امام حسین کو سلایا۔ فرماتی ہیں رات کو امام حسن نے دودھ مانگا تو محبوب اٹھے، میں نے کہا یا رسول اللہ میں مٹکے سے برتن میں دودھ ڈال کے دیتی ہوں، تو حضور فرمانے لگے نہیں سوئے میرے ساتھ ہیں، دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں نبی کریم دودھ ڈالنے لگے تو امام حسین کہنے لگے نانا جی میں نے بھی پینا ہے، تو حضور نے فرمایا نہیں بھئی پہلے تو حسن کو ملے گا۔ تو سیدہ پاک فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ لگتا ہے حسن سے زیادہ پیار ہے۔ فرمایا نہیں بیٹا پیار دونوں سے ہے، پر مانگا حسن نے پہلے ہے نا۔ تو آپ وقت دیں نا، دادا بھی، نانا بھی، نانی بھی، دادی بھی، باپ بھی، ماں بھی، وقت دیں بچوں، ان کے ساتھ ٹائم گزاریں، ان سے کہیں آپ کے ساتھ اپنے سوالات شیئر کریں، ان کے ذہن میں اٹھنے والے خیالات آپ کو بتائے جائیں، یہ حضور کا اسوہ ہے۔ دوسری بات، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ سہولیات نہیں جمع کی۔ مشکل بات کرنے لگا ہوں، مشکل ایک دعا حضور کی میں بیان کرنے لگا ہوں جو شاید مولوی صاحب پیر صاحب بھی نہ مانگے الا ماشاءاللہ، پر حضور نے مانگی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دعا مانگی، ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اللہ کے حبیب اللہ کے حضور عرض کرنے لگے یا کریم نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے۔ یہ مانگتے ہیں دعا لوگ آج، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا، جب تو رزق دے تو ہم تیرا شکر ادا کریں، اور جب تو فاقہ دے تو ہم تیری بارگاہ میں التجا کریں۔ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا سیدہ پاک کے کاشانہ نور میں،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کئی چاند گزر جاتے تھے پر ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، 2 کالی چیزیں کھجور اور پانی، اسی پر گزارا ہوتا تھا۔ ہم نے تو بچوں کو اس طرح کا بنا دیا کہ روٹی نہ پکی ہو تو موبائل توڑ دیتے ہیں، ان کی من پسند چیز نہ پکی ہو تو وہ گھر کی چیزیں توڑتے ہیں۔ تو بھائی جب آپ نے اس طرح کا بنایا ہے تو کل کو کہیں ان کو صبر کرنا پڑا تو یہ تو ٹھہر ہی نہیں سکیں گے، مشکل آئے گی تو کیا کریں گے؟ مجھے ایک دفعہ ایک دوست نے فون کیا ملک سے باہر سے، کہنے لگے پیر صاحب آپ لوگ بیان کر دیتے ہیں ہم لوگ سن لیتے ہیں، 3 دن کربلا میں پانی بند رہا اور کھانا بند رہا۔ میں نے کہا ہاں کھانا اور پانی تو 3 دن بند رہا ہے، تلاوت نہیں بند ہوئی، عبادت نہیں بند ہوئی، اللہ کا ذکر وہ نہیں بند ہوا، کھانا پانی بند ہوا۔ کہنے لگے آپ لوگ بیان کر دیتے ہیں حالانکہ انسانی وجود کو انرجی کی ضرورت ہے۔ اسلام نے روزہ بھی فجر سے پہلے سے لے کر سحری سے لے کر مغرب تک رکھا ہے۔ وہ کہنے لگے عصر کے بعد تو وجود میں ٹوٹ پھوٹ ہونے لگتی ہے اور 3 دن بغیر کھائے پیے، اور پھر اس پر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ لڑے بھی بڑی بہادری سے۔ انسان کا وجود تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں جس جگہ کھڑے ہو کے وہ درست ہے، لیکن جن کی ماں نے بچپن سے ٹریننگ کرائی ہو نا، 3 دن بھوکا پیاسا رہنے کی جن کی ٹریننگ بچپن سے ہو نا، ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا، قربان جائیں۔ امام راضی نے لکھا ہے 3 دن روزہ رکھا تھا سیدہ پاک نے، مولا علی نے، امام حسن اور امام حسین نے۔ این افطاری کا ٹائم آتا تو تینوں دن دروازے پہ کوئی مانگنے والا آ جاتا، 3 دن وہ افطاری ساری غریب کو مل جاتی، اور خاندان نبوت بغیر کچھ کھائے پیے، کوئی کھجور مل گئی، پانی مل گیا، سحری بھی ہو گئی، افطاری بھی ہو گئی۔ تو جب 7.5 8 سال کی عمر میں حسنین کی اماں نے تیاری کرا دی تھی نا 3 دن بغیر کھائے پیے روزے رکھنے کی، تو پھر میدان کربلا میں مسئلہ ہوا ہے تو انہیں کوئی مشکل درپیش نہیں آئی۔ ہم بے صبرے بڑے، ہم تو 2 گھنٹے نہیں نکالتے۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، جو لنگر پہ ہمارا حال ہوتا ہے وہ مہذب قوموں کا طریقہ تو نہیں نا، اس سے لگتا ہے کہ مطلب یہ تہذیب یافتہ لوگ۔ تھوڑا سا اگر ہم بات ختم کرنے لگا ہوں، یہاں نا بہت سارے لوگوں میں صبر ختم ہو گیا ہے۔ کربلا کا سارا پیغام ہی صبر کا ہے، صبر، حوصلہ۔ تیسری بات یہ محنت کرنی ہے، قربانی دینی ہے، نتیجہ نہیں مانگنا، نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا ہے۔ ہاں، امام حسین ساری اولاد سمیت کربلا میں شہید ہو گئے۔ یزید اگلے دن کوئی حکومت سے اتر تو نہیں گیا تھا، تیسرے دن انقلاب تو نہیں آ گیا تھا، وہ تو 4 سال حکمران رہا۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ یہ 6 مہینے کو بندہ دینی جماعت میں کام کرتا ہے، کہتا ہے انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ ابھی تھوڑے دن نہیں ہوتے دین کی طرف آئے تو کہتا ہے دنیا بدل کیوں نہیں رہی؟ وہ بھائی تو اپنی ڈیوٹی کا ٹائم پہ مسجد کھول کے اذان پڑھا کر، نمازی اللہ بھیجا کرتا ہے، وہ بھیج دے گا، تو ڈیوٹی کر اپنی۔ امام حسین نے سارا کچھ قربان کر دیا پر نتیجہ اپنے اللہ پہ چھوڑ دیا۔ 4 سال یزید حکمران رہا ہے، لیکن جو یزیدی ہیں بھی وہ بھی ماننے کو تیار نہیں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ہیں صحیح کوئی یزیدی پر ماننے کو تیار، آنکھوں تے مندے نہیں پر ہیں صحیح، ہیں پر ماننے کو تیار۔ اس کو اس طرح سے گھیر کے مارا ہے امام حسین نے کہ قیامت تک کوئی نام لینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ تو نتیجہ اللہ پہ چھوڑیں۔ ایک آخری بات سنیں آپ، اور میں اپنی بات کو سمیٹوں۔ اگر آپ کا ضمیر مطمئن ہے نا کہ آپ سچے ہیں، پھر ڈٹ جائیں، پھر قلت کثرت کو نہیں دیکھنا۔ میرے ساتھ بندے تھوڑے ہیں کہ میرے ساتھ بندے زیادہ ہیں، میں ساری دنیا جو کہہ رہی ہے میں وہ کہنا شروع کر دوں تاکہ لوگ میرے ساتھ چلیں، وائرل باتوں کو دہرانا شروع کر دوں، یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ ٹھیک ہیں، حق پہ ہیں، تو
پھر میرے عزیز آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس وقت حالات کیا ہیں، پھر آپ کو استقامت دکھانی، پھر ڈٹنا ہے۔ ہم نا برا نہیں بننا چاہتے، ہمارا مزاج ہے، اسی گھر بھی نہیں برا بنتے۔ بچوں کو بھی ڈانٹنا ہو نا کسی بات میں تو ہماری عادت ہے گڈ بک میں رہنے کی۔ سارے سیاستدان ہیں، چھوٹے موٹے ساری سیاست کرتے ہیں۔ سیاست سے باہر آؤ، اور میرے بھائی اگر سارا ٹائم آپ کو سیدھا کرنے پہ لگا دیں گے اب تو ختم ہو گیا، بیٹھ جائیں، اب تو ختم ہو گئی بات، میں دعا کرنے لگا ہوں، مہربانی فرمایا۔ میرے عزیز استقامت اپنی زندگی میں پیدا کریں اور ڈٹنا سیکھیں۔ کچھ لوگ ایک دن نیک ہوتے ہیں تو ساتھ تہجد بھی شروع کر لیتے ہیں، ساتھ اشراق چاشت بھی شروع ہو جاتی، اس سے اگلے دن چاہے فرض نماز بھی نہ پڑھیں۔ آپ استقامت کے ساتھ زندگی کے اوقات گزاریں اپنے آپ۔ مینوں ایک دوست کہنے لگا میں بڑے ہی کام کیتے نے کامیاب نہیں ہوا، میں کہ کدی بڑے چھڈ کے ایک ہی کرے نا، ایک ہی کر، کدی ایک کر، صحیح کر کے کر۔ بڑے ہی کام کیے کامیاب نہیں ہوئے۔ تو میرے عزیز استقامت کا مظاہرہ کریں، ڈٹنا سیکھیں، کھڑا ہونا سیکھیں۔ جدھر کی ہوا ہو ادھر کا ہو جانا کوئی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ مخالف ہوا کو بھی ذرا بندہ سہے۔ ڈٹنا سیکھیں۔ امام حسین ڈٹ گئے تھے، وقتی طور پر تو شہید ہو گئے، پر نہ وہ زیاد کا ستم رہا نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ ایک چھوٹی سی میری آپ سے اپیل ہے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھا کریں۔ پڑھیں گے؟ نہیں تو یہاں ہی نہیں کرتے پہ یار۔ آج کل نا فجر کے نمازی بڑے کام ہو گئے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ فجر میں تو ایسے ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ فجر میں مسجد آیا کرے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ کسی مسجد کے پکے نمازی وہ ہیں جو فجر میں آتے ہیں، تو مہربانی کریں فجر میں ضرور آیا کریں۔ اب میں دعا کروں گا، یہ جو بیٹھے ہیں یہ بالکل نہیں اٹھیں گے، یہ آپ پر سختی ہے، اور جو کھڑے ہیں وہ دعا کے ساتھ ساتھ باہر جانا شروع کریں تاکہ آسانی سے محفل اپنی اختتام کو پہنچ جائے۔ وہ جو باہر کھڑے ہیں وہ دعا کرتے کرتے تشریف لے